کہ ایک روز حضرت عمر نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک لاش پر پڑی جو زنانہ لباس میں ملبوس تھی۔ حضرت نے سمجھا کہ یہ انصار کی کسی عورت کی لاش ہے۔ جب آپ لاش کے قریب آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لاش کسی عورت کی نہیں بلکہ ایک مرد کی تھی جس نے اپنے آپ کو دلہن کی مانند سجایا ہوا تھا۔ داڑھی اور مونچھیں تراشی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور گلا کٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اس لاش کو ایک کونے میں رکھوا دیا اور نماز کے بعد جناب علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ اس لاش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس لاش کو دفن کر دو اور تھوڑی مدت انتظار کرو، کچھ مدت کے بعد اسی جگہ ایک بچہ بھی پاؤ گے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، ابوالحسن یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس واقعہ کی خبر دی ہے۔ اس واقعہ کو 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو حضرت عمر ایک صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی۔ بچے کی آواز سنتے ہی حضرت عمر نے فوراً بلند آواز سے کہا، صدق اللہ و رسولہ و ابن عم رسولہ، اللہ، اس کے رسول اور اس کے رسول کے چچا زاد نے سچ کہا۔ اسی وقت غلام کو حکم دیا کہ اس بچے کو حضرت علی کے پاس لے جاؤ۔ حضرت علی نے بچے کو دیکھا اور فرمایا، اس کے لیے ایک دایا مقرر کرو جو اس کو دودھ پلائے۔ جب بچہ 9 ماہ کا ہو گیا تو حضرت علی نے عید الفطر کے روز نماز کے وقت حکم دیا کہ اس بچے کو لایا جائے اور دودھ پلانے والی عورت اس کو اپنے پاس رکھے۔ جب کوئی عورت اس بچے کے پاس آ کر اس کو بوسہ دے اور یہ الفاظ ادا کرے کہ اے مظلوم ماں کے فرزند، اے ظالم باپ کے فرزند، تو فوراً اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ نماز عید الفطر کے بعد دایا جب اس بچے کو لے کر چلی تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، اے دایا، میں تجھے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم دیتی ہوں کہ ٹھہر جا۔ چنانچہ دایا ٹھہر گئی۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت دوڑتی ہوئی قریب آئی اور آتے ہی بچے کو گود میں لے کر بوسے لینے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے مظلومہ ماں کے فرزند، اے ظالم باپ کے فرزند۔ بچے کو خوب پیار کرنے کے بعد اس عورت نے بچہ دایا کے حوالے کیا اور واپس جانے کو پلٹی تو دایا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عورت نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر دایا نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور کہا، میں تجھے حضرت علی کے پاس لے کر جاؤں گی۔ عورت نے جب یہ سنا تو گھبرا گئی اور دایا کی منت سماجت کرنے لگی کہ خدارا مجھے حضرت علی کے پاس نہ لے جا، اگر جناب علی ابن ابی طالب کے پاس لے چلو گی تو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ تم میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، میں تجھ کو 2 یمنی چادریں، قیمتی لباس اور ساتھ 300 درہم دوں گی، خدارا مجھے رسوا ہونے سے بچا لو۔ دایا لالچ میں آ گئی اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر پر گئی۔ عورت نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ سب کچھ ادا کیا اور کہا، عید قربان کے موقع پر بھی تو مجھے میرے بچے کو ملوانے کے لیے لے آنا، میں پھر اتنا ہی انعام دوں گی۔ دایا نے کہا، بہت اچھا، اور بچے کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ جب حضرت علی کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا وہ عورت ملی تھی؟ دایا نے مکاری کے ساتھ جواب دیا، نہیں یا ابوالحسن، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس بچے کے پاس کوئی عورت آئی۔ یہ سن کر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس صاحب لولاک کی قسم، تو جھوٹ بول رہی ہے، وہ عورت تیرے پاس بھی آئی، اس نے بچے کو تجھ سے لیا اور روتے ہوئے پیار بھی کیا، پھر جب تو نے اسے میرے پاس لانے کی دھمکی دی تو اس نے تجھے رشوت کی لالچ دی، تو اس کے ساتھ اس کے گھر پر گئی اور اس نے تجھے وعدے کے مطابق مال عطا کیا اور آئندہ بھی تجھے مال دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر دایا ڈر گئی، کہنے لگی، یا علی، کیا آپ غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، یہ سب باتیں مجھے میرے چچا زاد بھائی یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ یا علی، اب میں سچ سچ بتلائے دیتی ہوں، اور تمام واقعہ بیان کیا اور کہا، یا علی، میں اس کا مکان بھی جانتی ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کو ابھی حاضر کر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ عمل پہلے کام سے بھی بدتر ہے، اس نے تجھے عید قربان پر بچے کو ملوانے کا کہا ہے، لہٰذا اب عید قربان تک اس کا انتظار کر۔ عورت نے کہا، یا علی، جو آپ کا حکم۔ جب عید قربان آئی
لوگ نماز عید کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ آپ نے اس دایا کو حکم دیا کہ وہ بچے کو لے کر مسجد میں حاضر ہو۔ بچے کی ماں بھی وعدے کے مطابق اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آ گئی اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ پھر دایا سے کہا، آؤ میرے ساتھ تاکہ میں اپنے وعدے کو پورا کر سکوں اور تمہارا دامن پھر انعام سے بھر دوں۔ دایا بولی، نہیں، اب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت علی کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ اب تو تمہیں ان کی خدمت میں پیش ہونا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر دایا نے اس عورت کی چادر پکڑ لی اور کہا، اب تم نہیں جا سکتی ہو۔ عورت نے ایک آہ سرد بھر کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا غیاث المستغیثین و یا جار المستجیرین۔ جب وہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کیا تو خود اپنی داستان بیان کرے گی یا میں بیان کروں؟ عورت نے کہا، یا ابوالحسن، میں اپنی داستان خود عرض کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ میں ایک انصاری لڑکی ہوں۔ میرے باپ کا نام عامر بن سعید خضری تھا، جو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں شہید ہوئے، اور میری ماں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس طرح میں تنہا رہ گئی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھی کہ ایک بڑھیا وہاں آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، جمیلہ۔ اس نے پوچھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا، عامر انصاری۔ بڑھیا بولی، کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ اس نے کہا، شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ بڑھیا نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بہت ہی دعائیں دیں اور میری یتیمی اور بے کسی پر رونے لگی۔ پھر بولی، کیا تم یہ ضرورت محسوس کرتی ہو کہ کوئی تمہاری خدمت کے لیے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے ضرورت تو ہے۔ وہ بولی، میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے اپنی خدمتگار سمجھو، بلکہ آج سے تم مجھے اپنی مہربان ماں سمجھنا۔ میں نے کہا، بصر و چشم آئیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ یتیم کو ایک مہربان ماں کا سہارا مل جائے۔ آج سے یہ گھر آپ کا ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا میرے گھر میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ میں نے پانی لا کر دیا۔ اس نے وضو کیا۔ اتنے میں میں اس کے لیے تازہ دودھ، روٹی اور کھجور لے آئی۔ اس کی نگاہ جو ہی کھانے پر پڑی، وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا۔ بولی، بیٹا، یہ چیزیں میری غذا میں داخل نہیں ہیں۔ میری غذا تو جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ پھر اس نے کہا، وہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ جب فارغ ہوئی تو میں نے اس کی خواہش کے مطابق جو کی روٹی اور نمک اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا، تھوڑی سی راکھ بھی لا دو۔ مجھے اس سوال پر تعجب ہوا، چونکہ اس کے زہد و سادگی کی ہیبت میرے دل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے کچھ سوال کیے بغیر میں نے راکھ بھی اس کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے اس میں سے تھوڑی سی راکھ اٹھا کر نمک میں ملائی اور صرف 3 لقمے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور صبح تک عبادت میں مشغول رہی۔ اب تو میرے دل میں اس کا ادب و بزرگی اور زہد کا اور بھی روب بیٹھ گیا۔ صبح کے وقت سلام کے لیے حاضر ہوئی تو بے اختیار میں نے اس کا سر چوم لیا اور عرض کیا کہ آپ میری مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ بہت زاہدہ ہیں۔ آپ کی دعا ہرگز رد نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، بیٹا، تم ایک حسین و جمیل لڑکی ہو۔ اگر میں کسی کام سے باہر چلی جاؤں تو تمہارا تنہا رہنا مجھے پسند نہیں، کیونکہ تم جوان ہو۔ تمہارے پاس ایک سہیلی بھی ضرور ہونی چاہیے۔ میری ایک بیٹی بھی ہے جو میری طرح بڑی عاملہ اور پارسا ہے، اگرچہ وہ عمر میں تجھ سے تھوڑا بڑی ہے، لیکن تمہاری تنہائی کی اچھی ساتھی رہے گی۔ اگر تو اجازت دے تو میں اس کو تیری خدمت کے لیے یہاں لے آؤں۔ میں نے کہا، بہت مناسب ہے، آپ ضرور لے آئیں۔ یہ سن کر وہ چلی گئی، لیکن جب وہ واپس آئی تو اکیلی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کہاں ہے میری بہن؟ وہ بولی، بیٹا، وہ نہیں آئے گی۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ چلو، مگر وہ مانی نہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں نہیں مانی؟ کہا، تمہارے گھر میں اکثر انصار و مہاجرین کی لڑکیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور وہ اپنی عبادت میں خلل پسند نہیں کرتی۔
میں نے جواب دیا، اماں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی تمام سہیلیوں کو منع کر دوں گی کہ وہ میرے گھر نہ آیا کریں تاکہ اس کی عبادت میں خلل نہ پڑے اور وہ اطمینان سے عبادت کر سکے۔ آپ ابھی جائیں اور جس طرح بھی ممکن ہو اس کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ یہ سن کر بڑھیا چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک دراز قامت عورت برقع پہنے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور کمرے کے باہر دروازے پر آ کر رک گئی۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا، اماں یہ اندر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ بولی، یہ تم سے شرما رہی ہے۔ میں یہ سن کر خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھی اور سب سے پہلے گھر کا دروازہ بند کیا تاکہ اس وقت کوئی غیر عورت اندر نہ آ جائے۔ تب تک وہ برقع پوش کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے پلٹی اور آ کر اس برقع پوش سے لپٹ گئی اور کہا، بہن یہ تیرا اپنا گھر ہے، اب تم نقاب ہٹاؤ تاکہ میں اپنی بہن کی زیارت کر سکوں۔ لیکن یا علی، جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑوں۔ میں نے دیکھا وہ برقع پوش کوئی عورت نہیں تھی بلکہ میرے سامنے ایک قد آور گھنی داڑھی والا ایک نوجوان مرد کھڑا تھا جس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور عورت کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوسان بحال رکھتے ہوئے اس سے کہا، کون ہے تو اور یہ کیا حرکت ہے؟ اب تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی، اور جب حضرت عمر کو پتہ چلے گا تو تمہاری کھال تک ادھیڑ دی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف پیچھے ہٹی تاکہ اس کے شر سے خود کو بچا سکوں اور لوگوں کو مدد کے لیے پکاروں۔ وہ میرے ارادے کو بھانپ گیا اور اس نے دوڑ کر مجھے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اس کے بازوؤں میں میری مثال ایسی تھی جیسے عقاب کے پنجے میں ایک کمزور چڑیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں زمین پر پڑی ہوئی اپنی عصمت کی بربادی کو رو رہی تھی۔ دوسری طرف وہ بدمستی میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کمر میں خنجر آویزاں ہے۔ خنجر پر نگاہ پڑتے ہی میرے دل میں آتش انتقام بھڑک اٹھی۔ میں نے بغیر کسی سوچ بچار کے اس کا خنجر اس کی کمر سے نکال کر اس کے گلے پر پھیر دیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، تو جانتا ہے کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور کس طرح مجھے لاچار اور بے بس پا کر میری عصمت دری کی ہے۔ اب تو ہی میری پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو میں نے اس کی داڑھی اور مونچھیں بھی صاف کر دیں اور اس لاش کو رات کے اندھیرے میں مسجد کے محراب میں ڈلوا دیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ میں اس ظالم سے حاملہ بھی ہوں۔ جب 9 ماہ بعد مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے چاہا کہ اس بچے کو ختم کر دوں، مگر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ یہ دوسری غلطی ہوگی، لہٰذا اس کو بھی میں نے محراب میں ڈال دیا۔ یا ابن ام رسول، یہ ہے کل حقیقت اس تمام واقعہ کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا نے سچ فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اخی علی ینطق بلسان الحق، میرا بھائی زبان سے حق بولتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، اب اس کا کیا فیصلہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے، اور عورت پر حد نہیں کیونکہ اس پر جبر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے لڑکی، اگر تو اس عورت کو لے آئے تو اس کو ضرور سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا، یا ابا الحسن، مجھے 3 روز کی مہلت دیجیے، کوشش کروں گی کہ شاید وہ بڑھیا کہیں مل جائے۔ یہ سن کر حضرت علی نے دایا سے فرمایا، یہ بچہ اب اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے گئی اور دوسرے روز بڑھیا کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اتفاقاً ایک محلے میں اچانک اس کا بڑھیا سے آمنا سامنا ہو گیا۔ عورت نے اس کو فوراً قابو کر لیا۔ اس بڑھیا نے ہر ممکن کوشش کی کہ بھاگ جاؤں، مگر عورت نے اسے بھاگنے نہ دیا۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اب بڑھیا کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جب اسے مولا کائنات کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تو نہیں جانتی کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میرے پاس گنجینہ علم رسول ہے؟ تیری باتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، لہٰذا جو گزرا ہے سچ سچ بتلا دے۔ بڑھیا نے جواب دیا، یا علی، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں
کہ یہ کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا قسم اٹھاؤ گی؟ بڑھیا نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کہ تو اس عورت کو نہیں جانتی ہے۔ بڑھیا جھٹ سے آگے بڑھی اور سرکار دو عالم کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور قسم اٹھائی۔ جو ہی اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تو اس کا چہرہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ آئینہ لایا جائے۔ جب آئینہ میں اس نے اپنا منہ دیکھا تو بڑھیا چیخنے چلانے لگی اور توبہ کرنے لگی۔ حضرت علی نے پھر دعا مانگی کہ خدایا یہ بڑھیا اگر اپنی توبہ میں سچی ہو تو اس کے چہرے کو سفید کر دے، مگر چہرے کی سیاہی دور نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا تو نے کیسی توبہ کی کہ اللہ غفار الرحیم نے تجھے معاف نہیں کیا، اب تو اپنی بدعمالیوں کی سزا پا کر ہی رہے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم یعنی سنسار کر دیا گیا۔ مناقب میں عمر بن داؤد سے مروی ہے کہ جب عقبہ بن ابی عقبہ فوت ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی نے جنازے پر موجود ایک شخص سے فرمایا عقبہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے، اس لیے خدا سے ڈرنا اور بیوی کے نزدیک مت جانا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا یا ابوالحسن آپ کے سارے فیصلے حیرت انگیز ہیں، یہ فیصلہ تو اور بھی تعجب خیز ہے جس سے میں تو تذبذب میں پڑ گیا ہوں۔ تعجب ہے ایک شخص کے مرنے سے دوسرے شخص پر اس کی بیوی کیسے حرام ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمر ابن خطاب میں نے جو کچھ کہا شریعت کے مطابق کہا ہے۔ یہ مرد عقبہ بن ابی عقبہ کا زر خرید غلام ہے اور اس غلام نے ایک آزاد عورت سے نکاح کیا ہوا ہے۔ وہ آزاد عورت جو اس غلام کی بیوی ہے وہ مرنے والے کی رشتہ دار ہے، اسے اس کی میراث میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ اس کی میراث میں یہ غلام بھی جو کہ اس آزاد عورت کا شوہر ہے شامل ہے۔ جب اس مرحوم کا کچھ حصہ اس غلام کی بیوی کی ملکیت میں چلا جائے گا تو یہ اپنی بیوی کا مملوک بن جائے گا اور مملوک اپنی مالکہ کا خاوند نہیں ہو سکتا، البتہ اس کی بیوی اسے آزاد کرے اور آزادی کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کرے تو ان کی ازدواجی زندگی شرعی نوعیت اختیار کرے گی، ورنہ نہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا ان امور کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ مناقب میں ایک اور واقعہ درج کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک عورت خلیفہ کے دربار میں آئی اور عرض کیا اے صاحب اختیار، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کی ایک شادی شدہ اور جوان عورت کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جس نے سہاگ کی پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ گزاری ہو اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنے والدین سے دوسرے شوہر کا مطالبہ کیا ہو؟ کیا آپ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں؟ تمام حاضرین نے اس عورت کی بات کو جھٹلایا اور کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا شوہر اختیار کرے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تم اپنے شوہر کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اور حضرت عمر نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا شہوت مردوں میں زیادہ ہے یا عورتوں میں؟ حضرت عمر نے جواب دیا شہوت کے 10 حصے ہیں، ایک حصہ مردوں میں اور 9 حصے عورتوں میں ہیں۔ عورتوں نے نہایت تعجب کا اظہار کیا اور کہا اگر مردوں میں صرف ایک حصہ شہوت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ دائمی نکاح کرتے ہیں اور متعدد کنیزیں بھی رکھ سکتے ہیں، اور عورت کے جس میں شہوت کے 9 حصے ہیں وہ ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی۔ حضرت عمر جب جواب دینے سے عاجز ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت علی نے عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر حکم دیا تم میں سے ہر ایک پانی کا جام بھر کر لائے۔ جب وہ پانی کے جام بھر کر لائیں تو آپ نے فرمایا اپنا اپنا پانی اب ایک برتن میں ڈال دو۔ جب سب عورتیں اپنا اپنا پانی برتن میں ڈال چکیں تو آپ نے حکم دیا کہ اب ایسا کرو کہ اپنا اپنا پانی اس برتن سے نکال لو۔ عورتوں نے کہا یا ابوالحسن یہ تو بہت مشکل ہے کہ اپنا انڈیلا ہوا پانی اس میں سے نکال سکیں، پانی تو باہم مل چکا ہے، اب اسے جدا کرنا محال ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ عورتیں ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی ہیں۔
کیونکہ اس سے میراث اور نسب باطل ہو جائے گا۔ جب حضرت عمر نے حضرت علی سے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا، خدایا مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو بلایا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب سپاہی اس عورت کو لینے کے لیے اس کے گھر پر پہنچے تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور عالم خوف میں کانپتی ہوئی سپاہیوں کے ساتھ دربار خلیفہ کی طرف چلی۔ وہ حاملہ بھی تھی۔ ابھی چند ہی قدم چلی تھی کہ خوف کی وجہ سے اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ اس کا حمل راستے ہی میں ساقط ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ جب اس واقعہ کی خبر حضرت عمر کو دی گئی تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس معاملے کے بارے میں مشورہ کیا۔ تمام لوگوں نے کہا، آپ پر کوئی جرم نہیں، آپ تو اچھائی اور اصلاح کا ارادہ رکھتے تھے، اس معاملے میں آپ بے قصور ہیں۔ اس دوران حضرت علی بھی وہاں تشریف فرما تھے، لوگوں کے مشورے اور آراء کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا ابا الحسن، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اے ابا حفص، آپ نے لوگوں کی باتیں سن لیں جو کچھ یہ کہہ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اگر یہ آپ کی خوشامد کرتے ہوئے احکام خداوندی میں اپنی طرف سے رائے دیتے ہیں تو خدا کے نزدیک گناہ گار ہیں، اور اس بچے کی دیت آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ یہ ایک قتل ہے جو آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، خدا کی قسم، ان لوگوں کے درمیان آپ نے ہی مجھے درست فیصلہ سناتے ہوئے میری اصلاح کی ہے۔ قسم بخدا میں اس وقت تک یہاں سے نہ اٹھوں گا جب تک کہ دیت ادا نہ کر دوں۔